جے آئی ٹی ناظرین، آپ نے پاکستان کے حالیہ ادوار میں نہایت ہی خوبصورت اور پیارا لفظ تمام سیاستدانوں، عدالتوں اور میڈیاز کی ہیڈ لائنز کی رونق بننے والا لفظ JIT تو ضرور سنا ہوگا۔ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے یا کرپشن ہو جائے، طیارہ حادثہ کیس ہو یا آٹا و چینی کرپشن کیس، بے نظیر قتل کیس ہو یا پاناما جیسے میگا اسکینڈل، ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہوں یا سانحہ بلدیہ فیکٹری جیسی دردناک صورتحال، ہر دفعہ آپ نے ایک ہی لفظ سنا ہوگا: JIT۔ کیا ہے یہ JIT؟ اسے کیوں بنایا جاتا ہے؟ آیا کہ یہ دردناک واقعات میں پاکستانیوں کے دلوں پر مرہم رکھا جاتا ہے یا مجرموں کو ان کے جرائم سے باعزت بری کرنے کا ذریعہ ہے؟ کیا ہیں اس کے حقائق؟ JIT کی ضرورت آخر کیوں پیش آتی ہے؟ آیا کہ یہ پاکستانیوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے یا واقعی مجرموں کو کیفر کردہ تک پہنچایا جاتا ہے؟ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ JIT ہوتی کیا ہے۔ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا محفظ ہوتی ہے۔ اس میں مختلف حساس اداروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، جن میں FIA، اسٹیٹ بینک، ISI، MI، نیب وغیرہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک صاف شفاف انکوائری رپورٹ مرتب کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ رپورٹ متعلقہ اداروں یا حکومت وقت کو ارسال کرنا ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کی قانونی حیثیت محض فائنڈنگ یا آسان لفظوں میں ہم اسے محض ایلیگیشن کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر نامزد ملزمان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر انہیں سزا یا جزا جیسے حتمی نتائج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی JITs بنی یا جو JITs کی رپورٹس آئی، کسی بھی رپورٹ کی حیثیت محض ردی کے ایک کاغذ سے زیادہ نہ تھی۔ کسی بھی رپورٹ کو نہ تو عوام کے سامنے لایا گیا اور نہ ہی اس رپورٹ کی روشنی میں کسی کو کوئی سزا ہوئی۔ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اگر کوئی رپورٹ حکومت کے خلاف ہوئی تو حکومت اپنے اثر و رسوخ سے اسے دبا سکتی ہے، اور اگر اپوزیشن کے خلاف ہوتی تو مختلف قسم کے ایلیگیشن لگا کر اسے کنٹروورشل بنا دیا جاتا۔ ماضی میں ایسی بہت سی رپورٹس ہم نے دیکھی۔ ان رپورٹس میں بے نظیر قتل کیس میں JIT بنی، FIA کی نگرانی میں ایک رپورٹ مرتب کی گئی، لیکن کیا ایکشن لیا گیا ہم سب نے دیکھا۔ اس کیس میں تو اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک اور 2 دوسرے وزیروں کو جب طلب کیا گیا تو انہوں نے تو JIT کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گیلانی کیس، جس میں ایک خط نہ لکھنے کی بنیاد پر انہیں نااہل کر دیا گیا۔ پھر نون لیگ کے دور میں ہیڈ لائنز کی رونق بننے والا پاناما کیس، جس کے ساتھ کیا ہوا پوری قوم شاہد ہے۔ آخر میں کچھ نہ نکلا تو ایک اقامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ پھر سانحہ بلدیہ فیکٹری، ماڈل ٹاؤن وغیرہ جیسے کیسز پر JITs بنائی گئی، لیکن آج تک رپورٹس عوام نے نہیں دیکھی۔ اب PTI کے تھوڑے سے عرصے میں JITs بنائی گئی، جعلی اکاؤنٹ کیس میں بنائی گئی اور اس کے تناظر میں اپوزیشن کو خوب رگڑا لگایا گیا۔ زرداری، شریف فیملی اور اومنی گروپ کو خوب گھسیٹا گیا، لیکن نیب میں ایک بھی ریفرنس فائل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آشیانہ اسکینڈل کیس، ساہیوال واقعہ اور ٹرین حادثہ کیس وغیرہ کے لیے کمیشن بنائے گئے، لیکن کسی رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا۔ ناظرین، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک میگا کرپشن کیس، آٹا اور چینی چوری کیس میں JIT بنی اور اس کی رپورٹ بنی، لیکن ماضی کے برعکس اس بار رپورٹ کو پبلک تو کر دیا گیا، لیکن اس میں خصوصی کمیشن میں ذمہ داروں کو چھوٹ دے دی گئی۔ اب PIA طیارہ کیس میں انکوائری ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو جائے اور سزا مل جائے، لیکن ماضی کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس بار بھی ذمہ داروں کو باعزت بری کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔